یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 22 ستمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ بگٹی، سبی، مستونگ اور کیچ سے باپ بیٹے سمیت 8 افراد جبری لاپتہ۔ تربت رفیق عمان کی جبری گمشدگی کو 9 سال مکمل، بازیاب کیا جائے۔ لواحقین کی پریس کانفرنس۔ پنجگور مسلح افراد کا چھاپہ، 4 مسلح افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کیچ تربت میں فورسز کے کیمپ پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینک دیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم نقصانات فورسز نے چھپا دیے ہیں۔ کیچ گورکوپ میں رات گئے نامعلوم مسلح افراد نے راکٹ لانچرز اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے۔ پنجگور زنڈین کور میں تعمیراتی کمپنی کی مشینری کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کر لی ہے۔ کوئٹہ نامعلوم افراد نے 2 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر لہو لہان کر دیا۔ امداد فقیر جویو قتل کیس میں قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف مقتول کے اہل خانہ کی جانب سے جھلمگسی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ کوئٹہ کسٹم کے ناروا چھاپوں اور زیادتیوں کے خلاف تاجروں کا ریلی، دھرنا اور روڈ بلاک کر دیا۔ سبی میں پانی کی عدم دستیابی خلاف احتجاج ریلی، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی۔ کیچ کے سرحدی علاقہ ابدوئی میں ایک شخص مردہ پایا گیا ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں آپریشن پچھلے 13 دنوں سے بدستور جاری ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر بھی مسلسل کے علاقوں میں نیچی پرواز کر رہے ہیں۔ تازہ اطلاع کے مطابق پاکستانی فورسز نے اوچ کے قریب علاقوں میں رات کے دن آپریشن کے دوران 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت علی محمد، نور محمد ولد دلمراد بگٹی اور یار خان ولد شاہ علی بگٹی کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوئی کے طوطا کالونی سے پاکستانی فوج نے باپ بیٹے امام بخش اور امام دین کو حراست میں لے کر جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیا ہے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق امام دین کو اس سے قبل ایک دفعہ ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا اور اغوا کر کے جبری لاپتہ کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں سوئی کے قریب سوناری مٹ کے علاقے میں ایک اسکول کو فورسز کیمپ میں تبدیل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ مستونگ سے گزشتہ شام 5 بجے فورسز نے عبداللطیف ولد حاجی بابو بنگلزئی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ مذکورہ نوجوان رکشہ ڈرائیور بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح سبی سے اطلاعات ہیں کہ شوکت ولد ساتھی نامی شخص کو سی ٹی ڈی نے حراست میں لے کر جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ کیچ سے اطلاع ہے کہ تربت آسکانی بازار آفسر سے مسلح صرف سواروں نے رزاق بلوچ ولد خالد بلوچ نامی طالب علم کو بندوق کے زور پر اغوا کر لیا ہے۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ میں تصدیق کی ہے کہ فورسز نے ڈیرہ بگٹی سے باپ بیٹے سمیت 5 افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستانی فوج نے 2 ہفتے کے دوران جاری بربریت میں اب تک 26 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ پنجگور تحصیل پروم بندکین میں زیر تعمیر ہسپتال میں موجود سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ بجار شمبیزئی کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر نامعلوم مسلح افراد نے چھاپہ مار کر ان کے 4 مسلح کارندوں کو اسلحہ حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا ہے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ زیر تعمیر ہسپتال کی تعمیر کا ٹھیکہ پاکستانی فورسز کے بنائے گئے ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ منشیات فروش عام لوگوں کو اغوا کر کے لاپتہ کرنے والے بجار شمبیزئی کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا گمان یہی ہے کہ بلوچ آزادی پسندوں نے سرکاری کارندوں کو حراست میں لے کر بلوچ عدالت لے گئے ہوں گے، جہاں جرم ثابت ہونے نہ ہونے پر انہیں سزا یا بری کیے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صحافی محبوب ندیم مہر اور اس کے ساتھی سندھ ٹی وی کے بیورو چیف جاوید لانگا کو سریاب کے علاقہ مدرسہ روڈ پر نامعلوم ڈنڈا سوار موٹر سائیکل سواروں نے مار کر لہو لہان کر دیا ہے، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔